فقد أخرج ابن حبان في صحيحه بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قال: قلت يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے حضرت اقدس مولانا حسنین شامی صاحب زیدہ مجدہم کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے انتہائی وسعت ظرفی کے ساتھ اور کشادہ دلی کے ساتھ ہم جیسے طالب علموں کو ایک اعزاز بخشا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم طالب علم ہیں اور آپ ہی میں سے ہیں، سیکھنے والے ہیں، اور اصل بیان تو بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں۔ ہم مذاکرے کی شکل میں جو اساتذہ کرام سے باتیں سنی ہیں، سبق سنا ہے، ان کو دہرانے کی ہم کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ حضرات بھی انتہائی خوش قسمت ہیں کہ اس نورانی اور روحانی ماحول میں اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے یکسوں ہے اور اللہ تعالیٰ کی قربت، محبت، معرفت حاصل کرنے کے لیے یہاں جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی آپ حضرات کے ساتھ حصہ شامل فرمائے اور ہمیں بھی آپ جیسا نیک اور صالح بنائے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کی نعمتیں، اللہ رب العزت کے احسانات، وہ اپنے بندوں پر صبح و شام ہوتے رہتے ہیں۔ انسان ہے کہ ناشکرہ ہے، اور ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے اور بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا۔ اگر ہم صرف اپنے جسم پر نظر دوڑائیں اور جسم میں صرف ایک آنکھ کو لے لیں اور کوئی ہم سے یہ کہے کہ میں آپ کو 2 کروڑ نہیں 2 ارب روپے دیتا ہوں، اپنی یہ ایک آنکھ مجھے دے دے، تو یقیناً ہم میں سے کوئی اس بات پر راضی نہیں ہوگا۔ حالانکہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوگی اور بعض دفعہ ہمیں کھانے کی ضرورت ہوگی، غذا نہیں ہوگی ہمارے پاس، لیکن اس ایک چھوٹی سی نعمت جو حقیقت میں بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ہم دینے کو تیار نہیں ہوں گے۔ ایسے ہی جسم کا آپ ہر حصہ لے لیں، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ کی بہت بڑی بڑی نشانیاں ہماری جانوں میں ہیں، ان میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور ان جسموں کے علاوہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہے، جو وجود بخشا ہے، مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات انسان بنایا اور زندگی گزارنے کے اسباب عطا فرمائے، خاندان دیا، بیوی بچے دیے، کنبہ دیا، گھر بار دیا، روزگار دیا، یعنی اگر ہم سوچنے میں لگ جائیں تو اللہ کی نعمتیں ہم شمار نہ کر پائیں، اتنی زیادہ نعمتیں ہیں۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ یہ ساری نعمتیں عارضی ہیں۔ اگر کسی کے پاس دولت ہے، جائیدادیں ہیں، جاگیریں ہیں، حسن ہے، مال و اسباب ہے،
تو کتنی رہیں گی وہ؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال، اور زیادہ کر دیں 100 سال. 100 سال کے بعد انسان تھک جاتا ہے کہ بس ہو گیا، اب مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، خود تمنا کرتا ہے. تو ان نعمتوں کی مدت اور ان کا وجود انتہائی عارضی ہے، اور پھر یہ نعمتیں بعض دفعہ ہوتے ہوئے آزمائشیں بن جاتی ہیں. اولاد ہے، نافرمان ہے. اللہ رب العزت نے مال دیا ہے، نافرمانی میں استعمال ہو رہا ہے. زندگی دی ہے، اس کی قدر و قیمت نہیں. آزمائش بن جاتی ہے، اور اس آزمائش سے گزرنا بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، بعض دفعہ مشکل ہو جاتی ہے. لیکن اللہ رب العزت کی کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جو لامتناہی ہیں، جن کی کوئی انتہا نہیں، جو اربوں کھربوں سے بھی زیادہ سال رہنے والی ہیں. وہ نعمت اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو باقی جو عارضی نعمتیں ہیں اگر وہ نہ بھی ہوں اور وہ حقیقی نعمت انسان کے پاس ہو تو یقیناً یہ کامیاب انسان ہے اور دنیا میں کامیاب ہے. وہ نعمت ایسی نعمت ہے کہ جو انسان کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی ہے، انسان کو نجات دینے والی ہے، اور وہ نعمت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت مل جانا. یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے اپنے بندوں کو خاص کیا ہے، ہر ایک کو نہیں دی. مال و دولت فرما بردار کو بھی دیا، نافرمان کو بھی دیا. مال و دولت حسن اپنوں کو بھی دیا، بیگانوں کو بھی دیا. مال و دولت حسن دیگر اسباب وہ اپنے دوستوں کو بھی دیا اور اپنے دشمنوں کو بھی دیا. لیکن ہدایت اور ایمان ایک ایسی نعمت ہے جو لامتناہی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت اس نعمت کے لیے اپنے بندوں کا انتخاب فرماتے ہیں، چناؤ کرتے ہیں. اور چناؤ ایسا کہ اللہ رب العزت نے اس کا طریقہ بتلا دیا کہ وہ مانگو اور کیسے مانگو. سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. طریقہ بتلا دیے کہ اللہ کی تعریف بیان کرو، الحمدللہ رب العالمین. لفظ رب جو ظاہری طور پر 2 حروف سے مل کر بنا ہے، را اور با سے. حضرت امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ مفسر ہیں، وہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ لفظ رب کا مطلب ہے جو خالق ہو، مالک ہو، رازق ہو. ان 3 صفات میں اگر ہم سوچنے بیٹھ جائیں تو ہماری زندگیاں گزر جائیں کہ ایسی ذات جو صرف ہماری نہیں، کائنات کے ذرے ذرے کی مالک ہے، کائنات کے ذرے ذرے کی خالق ذات، کائنات کے ذرے ذرے کو روزی دینے والی ذات. ہمیں تو روزی کے اسباب نظر آتے ہیں، ہم کماتے ہیں، کھا لیتے ہیں. کائنات میں تو ایسی ایسی مخلوقات ہیں کہ جہاں آج تک انسان پہنچا نہیں، لیکن وہاں اللہ نے روزی کا انتظام کیا ہے، اپنی ملکیت دکھائی، اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا اور روزی کا انتظام کر کے دیا. تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. طریقہ بتلا رہے ہیں. کیا مانگو؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہدایت مانگو، رہنمائی مانگو. ہدایت کیا چیز ہے؟ کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ معلوم ہو جائے، اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہو جائے، اللہ رب العزت کی معرفت اور پہچان حاصل ہو، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف جانے کا شوق پیدا ہو. یہ ہدایت ہے. اور انبیاء علیہم السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب عبادت کرتے اور بندگی کرتے تو انہیں اس عبادت اور بندگی میں اللہ رب العزت نظر آ رہا ہوتا. جیسے حدیث احسان میں ہے نا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ. یہ انبیاء کا مرتبہ انتہائی مجاہدے والا. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ایسی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو.
اپنے خالق کو دیکھ رہے ہو، اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، جس نے انعامات کیے ہیں اس کو دیکھ رہے ہو، پھر جب اس کے سامنے سجدہ ہوگا، رکوع ہوگا، قیام ہوگا، تسبیح ہوگی اور دعا مانگی جائے گی، کیسا مزہ آ رہا ہوگا، کہیں اور دھیان نہیں جائے گا۔ یہ ہدایت ہے جس پر انبیاء علیہم والسلام چلے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے، کم از کم یہ سوچو کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، پھر ہماری نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوں گی، ہماری نمازیں نماز بن جائیں گی۔ تو ان سب کا دار و مدار ہے ہدایت پر، راہ راست پر آنے پر۔ اس کی اللہ رب العزت نے تلقین فرمائی کہ تم ہدایت مانگو، یہ لازوال نعمت ہے، لامتناہی نعمت ہے، اس کی قدر کرو، اور اس کے ملنے سے اللہ رب العزت تمہاری دنیا بنا دیں گے، آخرت بنا دیں گے۔ اسی سے ملتی جلتی جو روایت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، زاہد صحابہ میں سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کچھ وصیت فرمائیں، خیر کی بات بتلائیں، مجھے فائدہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 2 وصیتیں ہیں۔ پہلی وصیت بڑی عجیب ہے، فرمایا کہ علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس الامر کلہ، اے ابو ذر اپنے اوپر تقوی، پرہیزگاری اور بچنے کو، گناہوں سے بچنے کو واجب کر دو۔ ایسا واجب کرو، ایسا فرض کر دو جیسے تمہارے اوپر فرض نماز ہے، روزہ فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اپنے اوپر گناہوں سے بچنا فرض کر دو۔ یہ مت سوچو کہ گناہ کا موقع ہوگا تو دیکھا جائے گا میں بچوں یا نہ بچوں، نہیں، اپنے اوپر فرض کر لو کہ میں باہر جاؤں گا، بد نظری ہوگی، نظر کی حفاظت اپنے اوپر فرض کر لو۔ میں محفلوں میں جاؤں گا، شاید وہاں غیبت سننے کو ملے، غیبت سے بچاؤ، غیبت سے اجتناب اپنے اوپر فرض کر لوں، فرض نماز کی طرح۔ شروع میں یہ نہیں فرمایا وصیت میں کہ تم عبادت کرو، نوافل پڑھو، ذکر و اذکار کرو، یہ کرو، عبادت نہیں، اپنے آپ کو بچاؤ، بچانا لازمی ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ رَأْسُ الْأَمْرِ كُلِّهِ، اس لیے کہ تقوی اور گناہوں سے بچنا تمام نیکیوں کی بنیاد ہے۔ آگے جو نیکیاں تم کماؤ گے، جو عبادتیں کرو گے، اس کی جو عمارت کھڑی ہوگی وہ اسی تقوی کی بنیاد پر ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کمرے میں جالے آ جائیں، دھول مٹی آ جائے، وہ کمرہ بوسیدہ ہونے لگے، اور ہم یہ ارادہ کر لیں کہ اسے نیا کریں، اسے بنائیں، تو کوئی عقل مند آدمی ان جالوں کے اوپر، دھول مٹی کے اوپر رنگ روغن شروع نہیں کرتا، بلکہ صفائی کرتا ہے۔ یہ صفائی کیا ہے؟ یہ تقوی ہے۔ اپنے آپ کو صاف کرو، گناہوں سے صاف، دل کو صاف، زبان کو صاف، کان کو صاف۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ وہ راستے ہیں جہاں سے تم علم بھی حاصل کر سکتے ہو، اور ان راستوں سے شیطان بھی آ سکتا ہے، تم ان راستوں سے اللہ کو پہچان سکتے ہو۔ یہ وہ نعمتیں ہیں، 3 اعضاء، ان السمع کان، والبصر آنکھیں، والفؤاد اور دل، کہ کل قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھ ہوگی، کیسے استعمال کیا ان کو، میری معرفت حاصل کی یا نہیں کی، میری عبادت، میری پہچان حاصل کی یا نہیں کی، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ معلوم کیا یا نہیں کیا، یا شیطان کو آنے دیتے رہے، پوچھ ہوگی۔ تو ان آلات کو، ان اعضاء کو ہم اللہ رب العزت کی عبادت میں استعمال کریں۔ تو فرمایا کہ علیک بتقوی اللہ، اے ابو ذر اپنے اوپر تقوی کو فرض کر دو، اس لیے کہ تقوی تمام نیکیوں کی بنیاد ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو مزہ آیا، فرمایا اے اللہ کے رسول مزید وصیت فرمائیے، اوصنی زدنی یا رسول اللہ، مزید اضافہ فرمائیے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن، اے ابو ذر قرآن کی تلاوت بھی اپنے اوپر فرض کر دو، یعنی قرآن پڑھنا، قرآن میں تدبر کرنا، قرآن میں غور و فکر کرنا اور سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کو اپنے اوپر لازم کر لو۔
اے اللہ کے رسول کیا ملے گا؟ دنیا میں ملے گا، آخرت میں ملے گا، کیا ملے گا؟ فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، یہ قرآن کی تلاوت، یہ قرآن پر عمل کرنا، قرآن میں غور و فکر کرنا زمین میں تیرے لیے نور بن جائے گا۔ کیسا نور؟ کہ میں روزگار کروں گا، دکان کھولنا چاہوں گا، مجھے معلوم ہوگا کہ طریقہ کیا ہے، حلال طریقہ اور حرام طریقہ کیا ہے، یہ قرآن بتلائے گا۔ میں نے شادی بیاہ میں جانا ہے، شادی بیاہ کا انتظام کروانا ہے، یہ قرآن میری رہنمائی کرے گا، یہ راستہ دکھائے گا۔ گویا دنیاوی معاملات ہوں یا دینی ہوں یا آخرت سے متعلق ہوں، یہ قرآن روشنی فراہم کرے گا۔ آج میرے دوستو، ہمارے لیے نور کا حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں اور جن فتنوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں اور جن آزمائشوں کا ہم شکار ہیں، میری اور آپ کی شدید ضرورت ہے، کھانے پینے کی طرح ضرورت ہے کہ ہم قرآن سے نور حاصل کریں، ہم نور تلاش کریں۔ وہ نور کہاں ملے گا؟ وہ قرآن سے ملے گا، قرآن میں غور و فکر سے ملے گا، قرآن پر عمل کرنے سے ملے گا۔ اور کیا فائدہ ملے گا؟ وَذُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، اے ابو ذر، یہ قرآن کی تلاوت، یہ قرآن پر عمل کرنا آسمانوں میں یعنی آخرت میں تیرے لیے ذخیرہ ہوگا، دنیا میں بھی فائدہ اور قرآن آخرت میں بھی تیار ہوگا آپ کے لیے اجر عظیم کی شکل میں۔ اور حدیث میں آتا ہے، بیہقی کی روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت آئی ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ قرآن، القرآن شافع مشفع، قرآن ایسا سفارشی ہے کہ اس کی سفارش قبول کی جائے گی، یہ سفارش کرے گا، آخرت میں کھڑا ہوگا۔ ایک دوسری صحیح حدیث میں آتا ہے کہ انسانی شکل میں یہ قبر میں آتا ہے اور تسلیاں دیتا ہے قرآن پڑھنے والے کو، اور عذاب کو دور کرتا ہے کہ اے قرآن پڑھنے والے، آرام کر، آرام کر، یہ تیرے آرام کی جگہ ہے۔ عذاب آتا ہے، اسے دفع کرتا ہے، اور کل قیامت کے دن یہ سفارش کرے گا، ایسی سفارش کہ قبول ہوگی۔ ماحل مصدق، اسی حدیث میں ہے، ماحل مصدق، یہ وکالت کرے گا، جھگڑے گا، اور ایسی وکالت کہ اللہ رب العزت اس کی تصدیق فرمائیں گے خود کہ ہاں ہاں تیرا جھگڑنا ٹھیک ہے، تو حق پر ہے، اس قرآن والے کو اپنے ساتھ جنت لے جا۔ جب تک جنت نہیں جائے گا یہ قرآن پیچھے نہیں ہٹے گا، اتنا وفادار۔ تو میرے اور آپ کے لیے نور کا ذریعہ، ذخیرہ آخرت کا ذریعہ یہ قرآن کریم ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، اس کا اہتمام کریں، اس میں غور و فکر کریں، سمجھنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے یہ انتہائی قیمتی موقع عنایت فرمایا ہے۔ ہدایت یہی تو ہے کہ اللہ نے اوروں کو بھی دیا، مال و دولت، حسن، اسباب، جاگیریں، یہ وہ عہدے، لیکن دین پر لے کر آئے اور اپنے گھر کا مہمان بنایا۔ وہ ذات تو وہ ذات ہے جو اپنے نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، کیوں نہ وہ اپنے مہمانوں کو دے۔ یہ مہینہ رحمتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے، یکم رمضان سے لے کر آج تک اور آخر تک سب کے لیے رحمتیں کھلی ہیں، سب کے لیے برکتیں ہیں، لیکن بالخصوص ان کے لیے جن کو اللہ رب العزت نے اپنے گھر بلا لیا، اپنا مہمان بنا لیا۔ اور معتکف کی مثال امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی ہے جیسے وہ کسی بادشاہ کے دروازے پر پڑ گیا ہو، اللہ کے دربار پر پڑ چکے ہیں آپ، اور اللہ نے توفیق دے دی ہے۔ یہی تو ہدایت ہے، اسی کی ہم نے قدر و قیمت کرنی ہے، یہی لامتناہی سلسلہ ہے۔ اور جتنی ہم قدر کریں گے، جتنا ہم اس کا اہتمام کریں گے، جتنا اس پر شکر ادا کریں گے، اللہ رب العزت مزید توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہاں تک پہنچا دیا، آگے دینے والی ذات بھی وہی ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں۔ تو میرے دوستو، جہاں آپ اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں، پوری امت کو دعاؤں میں یاد رکھیں، مظلوموں کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم جیسے گناہگاروں کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنے ملک اور ملک کی جو مشکلات ہیں انہیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت دیں گے آپ کو۔ اور سب سے بڑھ کر ایمان اور دین پر استقامت کی دعا کرنی چاہیے کہ ہم موت تک اس دین پر قائم رہیں،
کہ یہ قبر میں ہمیں کام آئے، آخرت میں کام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ٹوٹی پوٹی باتیں تھی، آپ کچھ ارشاد فرمائیں، مستفید ہو مفتی صاحب۔ حضرت معاف، درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم یا حنان یا منان یا ذا العرش المجید یا رافع السماوات السبع یا حی یا قیوم یا اللہ یا کریم یا الہ الحق یا غفار یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ۔ اے اللہ، اے ہم سب کے اللہ، ساری کائنات کے اللہ، کائنات کے ذرے ذرے کے کریم اللہ، اے ہم سب کے مولا، اے ہم سب کے پیدا کرنے والے، اے ہم سب کے مالک، اے ہم سب کے خالق، اے ہم سب کے رب، اے ہم سب کے پروردگار، اے ہم سب کے محسن۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، کمزور ہیں، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا معبود ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت دور ہیں، قرآن کا زمانہ نہیں دیکھا، تیرے حبیب کا زمانہ نہیں دیکھا، صحابہ کرام کا زمانہ نہیں دیکھا۔ جس زمانے میں ہے اے اللہ، چاروں طرف فتنے ہی فتنے ہیں، چاروں طرف فتنے ہی فتنے ہیں۔ اے اللہ، ان حالات میں اگر ہم نے نافرمانی کی ہے، اور یقیناً کی ہے، اتنی زیادہ کی ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ان کی تعداد کیا ہے، زمین و آسمان کی فضاؤں کو بھر دیا ہے۔ اے اللہ، ان ساری نافرمانیوں کو، سارے گناہوں کو، چھوٹے بڑے گناہوں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ، معاف فرما دے۔ اے اللہ، تو معافی کو پسند فرماتا ہے، معاف کرنے پر قادر ہے۔ اے اللہ، تو معاف فرما دے۔ اے اللہ، یہ مبارک مجلس ہے، تیرے نیک بندے ہیں، تیرا گھر ہے، تیرا در ہے۔ اے اللہ، تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں، تیرے در کے سوا کوئی در نہیں۔ آج اگر معاف نہیں فرمایا تو ہم کہاں جائیں، ہم کس کے در پر جائیں؟ اے اللہ، تو ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ اپنے ان نیک بندوں کی اے اللہ التجا کو سن لے، ان کی صداؤں کو سن لے۔ اے اللہ، ان کی طفیل ہمیں معاف فرما دے، ان کے نیک اعمال کی طفیل ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، اے اللہ، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے پچھلے مرحومین کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، جہاں کہیں مسلمان رہ رہے ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرما دے، ان کی مدد اور نصرت فرما دے، مظلوموں کی مدد اور نصرت فرما دے۔ اے اللہ، اس مبارک مہینے میں ظالم ملک اسرائیل یہود مظلوم فلسطینیوں پر بمباری کر رہا ہے، خواتین اور بچوں کی تمیز نہیں کر رہا، بوڑھوں کو نہیں دیکھ رہا۔ اے اللہ، ان پر بمباریاں کر رہا ہے، شہید کر رہا ہے۔ اے اللہ، تو اس ظالم کو تباہ و برباد فرما دے، اس ظالم کو تباہ و برباد فرما دے۔ اے اللہ، ان مظلومین کی مدد اور نصرت فرما دے۔ اے اللہ، مجاہدین اسلام کی مدد اور نصرت فرما دے۔ اے اللہ، مسجد اقصیٰ کو آزاد فرما دے، مسجد اقصیٰ کو آباد فرما دے، حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ، اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ، پیارے وطن عزیز کی حفاظت فرما دے، اس وطن کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ، علماء اکرام کی حفاظت فرما دے، طلباء اکرام کی حفاظت فرما دے، مدارس، مساجد، خانقاہوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ، دینی مراکز کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ، مسلمانوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ، جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو مسلمان محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، اے اللہ ان کی جائز حاجات اور ضروریات پوری فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادتیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اپنے ہر حکم کو آپ علیہ السلام کے مبارک طریقوں پر پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ، دین والی زندگی نصیب فرما، دین والوں کی زندگی نصیب فرما، دین والوں سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جہاں کہیں دین کی خدمت ہو رہی ہے، محنت ہو رہی ہے، اے اللہ سب کی خدمتیں، محنتیں قبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل فرما۔
ہمارا بھی ان مبارک لوگوں کے ساتھ حشر فرما۔ اے اللہ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی بیماریاں دور فرما۔ حاضرین میں، گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں جتنے مسلمان بیمار ہیں، اے اللہ ان سب کو شفا یاب فرما، انہیں صحت، عافیت اور تندرستی والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے مسلمان بھائی بہن اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان سب کی کامل مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی مرنے سے پہلے مرنے کی بھرپور تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ دنیا، آخرت اور قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما، میدان محشر کی رسوائیوں اور سختیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، جہنم کی دردناک آگ سے ہم سب کی حفاظت فرما، میدان محشر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا نصیب فرما، آپ کی شفاعت، آپ کی رفاقت نصیب فرما، حوض کوثر پر آپ کی مبارک ہاتھوں سے اے اللہ پانی نصیب فرما۔ اے اللہ جہنم کی آگ سے ہم سب کو آزاد فرما، ہماری گردنوں کو آزاد فرما، ہماری جانوں کو آزاد فرما، پوری امت کو آزاد فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس کے فیصلے نصیب فرما، اپنی رضامندی نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين۔